میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شہ عالی وقار۔ انسان کے چاہے سے کیا ہوتا ہے، وہی جو اللہ کی مرضی۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ ہم اپنے عنوان پر پہنچ جائیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گفتگو کم از کم تکمیل کو پہنچے، اس لیے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن کربلا ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نئے نئے نکات سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس شرح صدر کا سلسلہ اپنے محبوب کی نالین کی خیرات کے صدقے جاری و ساری رکھے انشاءاللہ۔ چونکہ لوگوں کو بالخصوص خواتین کو یہ شکایت ہے کہ 5 دن میں آپ نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم محفل کے اختتام پر کچھ دیر ٹھہر کر کے خصوصی دعا کریں گے، اور آج کا دن خصوصی دعا کا بھی ہے، اس لیے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سب اس میں شامل رہیں گے، کیونکہ محفل حسین میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں تو ہم سال بھر شریک ہوتے رہیں گے، نماز روزے کے عنوانات پر تو گفتگو کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ذکر تاجدار کربلا کے یہی 5-6 دن ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل صبر ضبط کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی محفل ہم نے کربلا کا خونی منظر کچھ حد تک کے پیش کیا۔ میدان کرب و بلا ہے، تصورات کی دنیا میں اب ہم اپنے وطن سے نکل کر اس غریب الوطنی حسین کی داستان کی طرف چلیں، مولا حسین کے ذکر کی طرف چلیں۔ کل آپ نے مولا حسین کے چہیتے بھانجے سیدنا حضرت اونو محمد کی شہادت آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ سماعت کیا۔ اب آگے کا ذکر آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے دونوں بچوں کی شہادت دیکھی، جس وقت انہوں نے بچوں کو رخصت کیا، وہ شیر خدا کی بیٹی کی حیثیت سے، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کی حیثیت سے، لیکن جیسے ہی بچوں کا لاشا آیا تو بچوں کے لاشے کو دیکھ کر پھر ممتا تڑپ گئی، اور اب وہ بیٹی اور وہ بیٹی کا اپنا بہادرانہ انداز مغلوب ہو گیا، اور ماں نے بچوں کی لاش دیکھ کر جب ممتا تڑپ اٹھی تو میرے بچے کہہ کر کے رونے لگی، لیکن دوسری ہی آن میں اس ماں پر پھر ممتا کا معاملہ مغلوب ہو کر کے اب شیر خدا کا خون پھر غالب آیا، اور کہا حسین اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، میرے بھائی اب قیامت کے دن تیری بہن زینب سیدہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں جائے گی، سر جھکا کر نہیں جائے گی، شرمیلے انداز سے نہیں جائے گی، رسوائی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب قیامت کے دن امی فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے بھی سرخروئی کا تمغہ ملے گا۔ اس کے بعد ابھی بہن اور بھائی میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، رونے والا روتا ہے، سسکنے والا سسکتا ہے۔ ایسے میں مولا حسین عجیب کیفیت ہے، باہر کربلا ہے، اندر خیمے میں قیامت ہے، قیامت صغرا قائم ہے، اپنی عزیزوں کے لاشیں اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے، جسم نڈھال ہے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، داڑھی پر خون کے قطرے ہیں، بدن کپڑے خون سے لت پت ہے۔ ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف۔ مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی
چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی، مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے، میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں، اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن